اپنے شر سے بچاؤ. ہر بندے میں خیر اور شر ہے. اچھے موڈ میں ہے تو خیر، وہی بندہ غصے میں آ جائے تو آپ دیکھو آنکھیں کیسی ہو جائیں گی، چہرہ کیسا ہو جائے گا، کیا الفاظ بولنے لگ جائے گا، ہاتھ اٹھائے گا. وہی جو شروع میں اتنا اچھا لگ رہا تھا اب وہ بالکل جانور بن جائے گا. تو معلوم ہوا کہ انسان کے اختیار میں ہے. اگر وہ اپنے اوپر کنٹرول کر لے تو اپنے شر سے لوگوں کو بچا سکتا ہے. بلکہ شریعت نے اس میں ایک بڑا خوبصورت اصول بتایا کہ اگر انسان کے دل میں خیال آئے کہ میں دوسرے کو ایذا پہنچاؤں، مثلا مجلس لگی ہوئی ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کسی کو مذاق اڑائے، لوگوں کے سامنے اس کو انسلٹ کرے، لیکن وہ اپنی ٹیمپٹیشن کو کنٹرول کرتا ہے، مذاق نہیں اڑاتا، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، تو شریعت کہتی ہے کہ اپنے جذبے کو کنٹرول کرنے پر تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا. اب دیکھیں اس نے کیا تو کچھ بھی نہیں، مگر 3 فائدے ہو گئے. ایک تو وہ انسان گناہوں سے بچا، دوسرا اللہ تعالی کے عذاب سے بچا، اور تیسرا اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی گئی. حدیث پاک میں ہے فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ کہ اگر تم نے دوسروں کو اپنے شر سے بچایا تو یہ تمہارے لیے صدقے کا ثواب بن جائے گا. ہمارے بزرگوں نے 3 باتیں بتائیں. فرمایا کہ دیکھو اگر کسی انسان کو خوشی نہ دے سکو تو اس بندے کو غم بھی نہ دو. بھئی اگر تمہاری اوقات اتنی نہیں، ہمت نہیں کہ تم دوسرے کو خوشی پہنچا سکو تو کم از کم دوسرے کو غم بھی تو نہ دو. اور اگر تم کسی کے ساتھ دوستی نہیں نبھا سکتے تو پھر دشمنی تو نہ کرو نا اس کے ساتھ. اور تیسری بات فرمائی کہ اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی بدتعریفی بھی نہ کرو. اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو دیکھیے ہم دوسرے کے کتنے قریبی دوست ہو جائیں گے. اچھا انسان اور اچھا مسلمان وہی جس کے دل میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت ہو. سنیے ایک حدیث مبارکہ، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خواب و خسیرہ من لم یجعل اللہ فی قلبہ رحمتا للبشر. وہ انسان برباد ہو گیا، نقصان ہو گیا اس کا جس کے دل میں اللہ نے بشر کے لیے رحمت نہ رکھی ہو. اب بشر سے کیا مراد؟ ہر انسان. معلوم ہوا کہ ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھے اور دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے. جو بندہ سمجھے کہ جی مجھے تو بالکل کسی پہ ترس نہیں آتا، اس کا مطلب وہ مسلمان کی بنیادی ڈیفینیشن کو بھی پورا نہیں کر رہا. جو کہ جی مجھے رحم نہیں آتا تو بھئی مسلمان کی بنیادی ڈیفینیشن ہی پوری نہیں ہو رہی. نام کا مسلمان ہوگا، اس کے اندر مسلمانی والے علامات نہیں ہوں گی. کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ برباد ہو گیا اور نقصان اٹھا گیا وہ جس کے دل میں اللہ نے بشر کے ساتھ رحمت نہ رکھی ہو. چنانچہ ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری. کسی آنکھ خراب ہو پریشانی زیادہ نہیں ہوتی، نزلہ زکام پریشانی نہیں ہوتی، کوئی اور عضو کی بیماری پریشانی نہیں ہوتی. کسی کو کہہ دینا یہ کارڈک پرابلم ہے تو ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا بڑی سیریس بات ہے.
تو معلوم ہوا کہ بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہے کہ انسان دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ چنانچہ تکلیف پہنچانے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زبان سے ہی ایسا لفظ بول دیا، اگلے کا دل جل گیا، اگلے کو تکلیف پہنچی، کوئی بات کر دی، کوئی لفظ بول دیا، مذاق اڑا دیا، یا پھر کسی کی غیبت کر دی۔ شریعت نے اس بارے میں مستقل ایک صورت میں مضمون بیان کیا، فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ جہنم کے اندر ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہوگا، ایک وادی ہوگی جس کا نام ویل ہوگا۔ یہ کن کے لیے ہوگا؟ ان لوگوں کے لیے جو عیب جو ہوں اور عیب گو ہوں۔ یہ دو الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں۔ بعض بندوں کی نظر اتنی میلی ہوتی ہے کہ انہیں ہر بندے میں عیب نظر آتے ہیں، ہر بندے میں عیب، جس کو دام لے دو اسی میں عیب نکال دیں گے۔ ایسے بندے کو کہتے ہیں عیب جو، عیب تلاش کرنے والا۔ اور بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو کسی کی بات کا پتہ چل جائے تو بس ہر مجلس محفل میں اس کو کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں عیب گو۔ تو عیب جو ہونا الگ بیماری، عیب گو ہونا الگ بیماری، اور کئی لوگوں میں دونوں بیماریاں ہوتی ہیں، عیب جو بھی ہوتے ہیں، عیب گو بھی ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے دو لفظ استعمال کیے، ہمزہ اور لمزہ، کہ دونوں میں سے جو بیماری بھی ہوگی اس کے لیے بربادی، ویل۔ یہ ویل کیا ہے؟ جہنم کا ایک ایریا ہے جس میں ان لوگوں کو بھیجا جائے گا جو غیبت کرتے ہوں گے، بہتان لگاتے ہوں گے، لوگوں کے دل دکھاتے ہوں گے، زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہوں گے۔ اور پھر وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ آگ کے بنے ہوئے ستون ہوں گے، ان ستونوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا جائے گا، اور باندھنے کے بعد پھر وہاں پر آگ ہوگی، اس آگ کے انگارے اوپر اٹھیں گے اور اس بندے کے دل کے اوپر جا کر لگیں گے۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اس کے دل کو ٹارگٹ کریں گے۔ یہ دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچاتا تھا، دل کو ایذا پہنچاتا تھا، اب آگ اس کے دل کو ٹارگٹ کرے گی۔ جیسا عمل ویسی جزا، اس کو کہتے ہیں جزا من جنس العمل، کہ دنیا میں یہ لوگوں کے دل دکھائے گا اور آخرت میں جسم کو تو آگ جلائے گی ہی، دل کو اسپیشل جلائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت ایک الگ عذاب دیں گے، اسی نوعیت کا جس نوعیت کا یہ دنیا میں گناہ کیا کرتے تھے۔ شریعت نے ہمیں اتنے خوبصورت اصول بتائے ہیں کہ ہم دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنے۔ مثلا اگر راستے میں کوئی روڑا پڑا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، پاؤں زخمی ہو سکتا ہے، آپ اس پتھر کو اٹھا کر راستے کے کنارے ڈال دیں تو اتنا کرنے پر صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اماطۃ الاذی من الطریق۔ راستے میں کانٹوں والی کوئی چیز پڑی ہے یا پتھر ایسا پڑا ہے کہ جس سے راہگیروں کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کو ہٹا دینا، اس پر بھی انسان کو صدقے کا ثواب ملا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے تو سب سے افضل تو یہ ہے نا کہ پہلی صف میں نماز پڑھے، پہلی صف کا اجر سب سے زیادہ۔
لیکن وہ فیل کرتا ہے کہ بھئی پہلی صف میں بھیڑ ہو گئی، اب میں آگے پہنچنے کی کوشش کروں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور اس وجہ سے وہ دوسری یا تیسری صف میں پڑھ لیتا ہے۔ تو اب حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ فرمایا من ترک الصف الاول مخافۃ ان یؤذی مسلما فقام فی صف الثانی او الثالث ضاعف اللہ اجر الصف الاول۔ جو بندہ پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری یا تیسری میں کھڑا ہو گیا کہ اگلی صف والوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس نے دوسری اور تیسری صف میں نماز پڑھ لی، اللہ پہلی صف کے اجر کو کئی گنا زیادہ کر کے اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو شریعت کی روح کو سمجھیے، اگرچہ پہلی صف کا ثواب سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ، مگر شریعت کہتی ہے کہ تب سب سے زیادہ جب کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر کسی کو تکلیف کا اندیشہ ہے تو تم پیچھے پڑھ لو گے، ہم ثواب تمہیں وہاں سے بھی زیادہ دے دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں دوسرے کی تکلیف کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ سے جمعہ تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز پڑھنے پر سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، مگر اس میں ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ بندے نے نماز جمعہ اس طرح پڑھی ہو کہ لوگوں کے کندھوں سے پھیلانگ کے آگے نہ گیا ہو۔ اگر کندھے سے پھیلانگے گا، کسی کو پاؤں لگے گا، کسی کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تو فرمایا کہ اگر کندھے پھیلانگ کے جائے گا تو ثواب نہیں دیں گے، اس نے دوسروں کو ایذا پہنچائی۔ اگر اس طرح جمعہ پڑھے کہ جس طرح کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اتنا بڑا عمل کیا، پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک تمہارے جتنے گناہ تھے ہم سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر شریعت نے کہا کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، اگر ان کی بیماری ایسی ہے کہ دوسرے بندے کی توجہ بٹتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا کہ تم مسجد میں جانے کی بجائے گھر میں نماز پڑھ لو۔ فقہا نے مسئلہ لکھا، ایک بندہ برس کا مریض ہے، داغ ہوتے ہیں نا چہرے کے اوپر، اب اگر اس کو ایسی کیفیت ہے کہ دوسرے بندے کو دیکھ کے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو فرمایا کہ تم مسجد میں جماعت میں اس طرح نہ جاؤ، الگ پڑھ لو گے، تمہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا کر دیں گے۔ تم بیمار ہو، دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنو۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ انسان کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ مثال کے طور پہ کچا پیاز کسی نے کھا لیا، تو کچا پیاز کھانے سے منہ میں سے مہک آتی ہے، اب یا تو اس کا ٹوتھ پیسٹ کرے تاکہ مہکی ختم ہو جائے، اور اگر وہ مہک آ رہی ہے تو شریعت نے کہا کہ من اکل ثومن او بصلا فلیعتزل مسجدنا، جو بندہ کچا پیاز، لہسن وغیرہ کھائے اور منہ کو صحیح طرح صاف نہ کرے، اس کو چاہیے کہ پھر وہ مسجد میں مت آئے، کہ تمہارے منہ کی گندی بدبو سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ شریعت کا حسن و جمال دیکھیے، یہ کتنی خوبصورت شریعت ہے، کتنا پیارا دین ہے کہ دوسروں کی تکلیف کا اتنا بھی خیال رکھا جا رہا ہے کہ تم اپنا منہ صاف کرو، منہ کی بدبو سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اب یہ تو تھا جو انسان کے جسم سے مہک آتی ہے، اس لیے شریعت نے کہا جو بندہ مزدوری کر رہا ہو اور پسینے والے کپڑے ہوں، یا یہ مکینک لوگ کام کرتے ہیں نا، تو پھر ان کے جسم کے کپڑوں پر بہت ڈیزل عجیب لگا ہوا ہوتا ہے، فرمایا اس حالت میں مسجد میں مت آؤ، پڑھنی ہے نماز تو الگ پڑھ لو، کیوں؟ تمہارے آنے سے اور تمہارے پسینے سے اور تمہارے کپڑوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔
تو شریعت نے اس بات کا خیال رکھا کہ ایک بندے کے عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے فرمایا من غش فلیس منا، جو بندہ اپنے مال میں ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ دوسرے تو پیسے پورے دیں گے نا، اور ان کو ملاوٹ والی چیز ملے گی۔ تو فرمایا کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دینا، یہ دوسرے کے دل کو تکلیف دینا، دوسرے کے دل کو پریشان کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تم اگر اپنے مال میں ملاوٹ کر کے بیچو گے، من غش فلیس منا، وہ ہمارے میں سے ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ وہ ہم میں سے نہیں، جن کی شفاعت کی ہم دل میں تمنا رکھتے ہیں اور امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہماری مغفرت ہوگی، اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں تو شفاعت کیسے ملے گی؟ تو شریعت نے ہر اس عمل کو منع کر دیا جس سے دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچے، دوسروں کی دل آزاری ہو، اور جو دوسروں کی دل آزاری کرے گا، سنیے قیامت کے دن عذاب کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے وہاں جہنم کے منظر دیکھے، تو ایک منظر ایسا بھی دیکھا کہ لوگوں کے ناخن بڑے بڑے تھے، وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو اپنے ناخنوں سے چیر رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ دنیا میں دوسروں کے دل دکھاتے تھے، اب ان کو یہ سزا ملی، اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بڑا خیال کرتے تھے کہ دوسروں کو راحت ملے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، ہم اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بنے، وبال جان نہ بنے۔ ذرا سنیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوئے اور بڑے آہستہ آہستہ بستر سے نیچے اترنے لگے اور جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چل پڑے۔ آنکھ میری کھل گئی تھی، میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ میں نے سوچا تم سوئی ہوئی ہو، کہیں میرے اٹھنے کی وجہ سے تمہاری آنکھ نہ کھل جائے۔ حالانکہ بیوی ہے اور خاوند کا اختیار ہے کہ اگر اٹھ بھی جائے اور بیوی کی آنکھ کھلے تو کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، مگر نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی رعایت فرما رہے ہیں کہ میرے عمل کی وجہ سے کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نہیں پہنے، ننگے پاؤں چلنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی عمل صحابہ کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق کے فلانوں کو ملنے کے لیے آئے، یہ خلافت فاروقی خلافت صدیقی کا زمانہ ہے، تو انہوں نے ایک کاغذ پڑا دیکھا جس پر سوسائٹی کے جو بوڑھے تھے یا سینئر سٹیزن تھے یا ہینڈی کیپ تھے ان کے نام لکھے ہوئے تھے، بھائی فلاں بندہ معذور ہے، اس کو خدمت درکار ہے، فلاں بوڑھا ہے، اس کو خدمت درکار ہے، اور پھر جس بندے نے خدمت اپنے ذمے لی ان کا بھی نام لکھا ہوا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ساری لسٹ دیکھی، البتہ ایک جگہ ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا تھا اور آگے جگہ خالی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا میں ان کا ایڈریس نوٹ کر لیتا ہوں، ان کی خدمت میں کروں گا۔ ذرا سوچئے وہ کیسا ماحول تھا کہ معاشرے میں کوئی بندہ جس کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی
صحابہ اپنے ذمہ لیتے تھے کہ ہم اس کی خدمت کریں گے. آج تو ماں اور باپ کی خدمت نوجوان نہیں کر پاتے, اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کی نہیں خدمت کر پاتے. ایک وہ زمانہ تھا. اب عمر رضی اللہ عنہ نے اگلے دن فجر کی نماز پڑھی اور اس بڑی عورت کی گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے پوچھا کون؟ بتایا کہ میں عمر فاروق ہوں اور میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا میری خدمت تو کوئی بندہ پہلے سے کرنے آتا ہے, وہ آیا کر کے چلا گیا. اما وہ بندہ کون ہے؟ نہ میں نے کبھی نام پوچھا نہ اس نے بتایا. اما وہ ہے کیسا؟ بوڑھا ہے, جوان ہے, موٹا ہے, پتلا ہے؟ اس نے کہا بیٹے وہ باہر سے آواز دیتا ہے پردہ کر لو, میں کمرے میں چلی جاتی ہوں. جب کام ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے پردہ ختم ہو گیا, وہ نکل جاتا ہے, میں باہر آ جاتی ہوں. میں نے آج تک اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. اس زمانے میں خدمت ہوتی کیا تھی کہ گھروں میں پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا, باہر کنویں پہ چشمے پہ پانی ہوتا تھا تو وہاں سے مشک میں پانی بھر کے لاتے تھے اور گھر کے برتن پانی سے بھر دیتے تھے. جو دھونے والے برتن وہ دھو دیتے تھے, جھاڑو دے دیتے تھے, بس یہی خدمت ہوتی تھی. اب جب عمر لانوں کو پتہ چلا کہ کوئی بندہ آتا بھی ہے, خدمت بھی کر کے جاتا ہے اور اس بڑی عورت کو پتہ بھی نہیں, وہ کہنے لگے اچھا میں کل فجر سے پہلے آ جاؤں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن تہجد پڑھ کے اس بڑھیا کے گھر آ گئے. اما میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر. اس نے کہا جی وہ تو جو خدمت کرنے والا آتا ہے وہ آیا تھا اور خدمت کر کے رات کو چلا گیا, وہ بھی عمر فاروق تھے. انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں. اگلے دن انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور جا کر اس بڑھیا کے گھر کے دروازے کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے. میں ساری رات جاگوں گا اور میں دیکھوں گا کہ کون خدمت کے لیے آتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب رات گہری ہو گئی, پن ڈراپ سائلنس, ہر طرف تاریکی, لوگ نیند کی آغوش میں چلے گئے. اس وقت میں نے دیکھا ایک آدمی بڑے آہستہ آہستہ پاؤں رکھتا ہوا اس بڑھیا کے گھر کے دروازے کے قریب آیا. جب قریب آیا میں کھڑا ہوا, میں نے پوچھا من انت, آپ کون ہیں؟ تو جواب میں ابو بکر صدیق لانو کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں. میں نے کہا امیر المومنین, اس بڑھیا کی خدمت آپ کرتے ہیں اور آپ نے اپنا نام بھی نہیں لکھا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ خدمت کون کرتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر عنہ کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے. میں نے کہا امیر المومنین کیا آپ کے پاس جوتے نہیں تھے یا جوتے گھر چھوڑ کے آئے؟ تو صدیق اکبر عنہ نے جواب دیا یہ رات کا وقت ہے, اللہ کے بندے اللہ کی بندیاں اس وقت سو رہے ہوتے ہیں, میں نے ارادتاً اپنے جوتے گھر اتار دیے, میرے پاؤں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آ جائے. یہ وقت کے امیر المومنین ہیں اور ان کا عمل ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم دوسرے کی دل آزاری کا اتنا خیال رکھتے تھے. چنانچہ ایک قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک محسوس ہوا کہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا, بو محسوس ہوئی. اب صاف ظاہر ہے کہ جس کا وضو ٹوٹا وہ اٹھتا اور وضو کے لیے جاتا, اس کو شرمندگی ہوتی. انسان ہے نا, کچھ چیزیں بس میں بھی نہیں ہوتی, ہو جائیں تو شرمندگی بھی ہوتی ہے. تو ابن عباس لانو نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں ہم سب کے سب دوبارہ وضو کر کے نہ آئے. فرمایا جاؤ. جتنے صحابہ تھے 10 12 15 سب گئے, اس لیے وضو کر کے آئے کہ جس کی وضو ٹوٹا اس کو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے. وہ کتنا خیال رکھتے تھے کہ دوسرے بندے کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. چنانچہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے. حدیث مبارکہ سنیے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاۃ فقال، تو سفر پہ جانے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا لا یصحبنا اليوم من اذا جارہ، وہ بندہ ہمارے ساتھ سفر پہ نہ جائے جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی. فقال رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ انا بلت فی اصل حائط جاری، میں نے آج اپنے پڑوسی کی دیوار کی بنیاد میں بیٹھ کے بنیاد میں پیشاب کیا. یعنی جیسے دیوار کے قریب بندہ پیشاب کر دیتا ہے اور پیشاب وہ دیوار کی بنیاد میں چلا جاتا ہے. ان کا جی آج میں نے یہ عمل کیا. فقال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تصحبنا اليوم، تو آج ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتا اس لیے کہ تو نے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہے. جو پڑوسی کے دیوار کے قریب پیشاب کر دے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے سفر پہ ساتھ نہیں لے کے جا رہے. جو لوگوں کے دل دکھاتا ہوگا اللہ کے حبیب اپنے ساتھ جنت میں کیسے لے کے جائیں گے؟ اور ہم دل بھی کس کے دکھاتے ہیں؟ جو اپنے ہو. بیوی کا دل دکھایا، ماں باپ کا دل دکھایا، بھائی کا دل دکھایا، بہن کا اور پڑوسی کا. عجیب. ہمیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور عجیب بات کہ لکھے پڑھے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کئی لکھے پڑھے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے، غلط پارکنگ کر کے چلے جاتے ہیں. اب بھائی اتنی اچھی تعلیم کا کیا فائدہ ہوا کہ آپ نے یونیورسٹی بھی پڑھ لی یا مدرسے میں بھی پڑھ لیا اور آپ نے پارکنگ کرتے ہوئے یہ بھی خیال نہ کیا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی. لوگ پریشان ہوتے ہیں، ٹریفک بلاک کر لیتے ہیں. اس قسم کا کوئی بھی کام جس سے دوسرے بندوں کو تکلیف پہنچے، شریعت نے اس کو منع فرما دیا ہے. ہمارے اکابر کیسے بچتے تھے، ذرا ایک دو واقعات سن لیجئے تاکہ ہم بات کو مکمل کریں. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرا زمانہ طالب علمی ختم ہوا تو میں نے افتاح کر لیا تھا، تخصص فی الفقہ، مفتی بن چکا تھا. تو میں نے دل میں سوچا کہ میں بزرگوں کے پاس بھی کچھ وقت گزاروں. تو میں میاں اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا. جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دسترخوان لگوایا، کھانا کھلایا. کھانا کھا کر میں نے کہا کہ حضرت اجازت ہو تو میں دسترخوان سمیٹ لوں. تو حضرت نے پوچھا کہ تم نے دسترخوان سمیٹنا کسی سے سیکھا ہے؟ ذرا سنیے، وہ مفتی بن چکے ہیں، ان سے کوشچن کر رہے ہیں کہ تم نے دسترخوان سمیٹنا کسی سے سیکھا ہے؟ تو میں نے کہہ دیا کہ حضرت آپ سکھا دیجئے. فرمانے لگے کہ میں تو اس طرح سمیٹتا ہوں کہ جو روٹی اور کھانے کے ٹکڑے بچے ہوتے ہیں ان کو میں الگ کر لیتا ہوں اور سالن روٹی بچی ہوئی گھر میں پہنچا دیتا ہوں تاکہ دوسرے وقت استعمال ہو جائے. پھر کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان ٹکڑوں کو اٹھا کے مزید چھوٹا کر دیتا ہوں اور وہ میں باہر پرندوں کو ڈال دیتا ہوں تاکہ ان کو بھی رزق مل جائے. پھر دسترخوان کے اوپر بالکل چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جنہیں ذرے کہتے ہیں، میں ان سارے ذرات کو اکٹھا کرتا ہوں اور باہر جہاں چیونٹیاں ہوتی ہیں میں ان ٹکڑوں کو وہاں ڈال دیتا ہوں تاکہ چیونٹیوں کی غذا بن جائے. پھر دسترخوان کے اوپر جو ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں میں ان کو الگ کرتا ہوں اور گلی میں فلاں جگہ پر کتے گزرتے ہیں، میں ان ہڈیوں کو فلاں جگہ ڈال کے آتا ہوں تاکہ وہ کتوں کی غذا بن جائے. اور دیکھو تم نے ابھی آم کھائے ہیں جی، تو اس کی جو گٹھلیاں ہیں میں ان گٹھلیوں کو اٹھا کر فلاں گراؤنڈ ہے جہاں بچے کھیلنے آتے ہیں شام کو،
میں اس گراؤنڈ کے قریب جا کے ڈال دیتا ہوں تو بچوں کو آم کی گٹھلیاں مل جاتی ہیں، وہ گٹھلیوں سے کھیلتے ہیں، ان کے دل خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آم کے چھلکے بچے ہیں نا، میں ان کو باہر گلی میں ڈھیر کی شکل میں نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ کہ پڑوس میں غریب بندہ رہتا ہے، اس کا بچہ دیکھے گا کہ انہوں نے تو آم کھائے اور ہمیں تو کھانے کو روٹی بھی نہ ملی، ان کو تکلیف پہنچے گی اور اس تکلیف کا سبب میں بنوں گا۔ تو حضرت پھر آپ یہ چھلکے کیسے پھینکتے ہیں؟ فرمانے لگے میں یہ چھلکے لے کے باہر نکل پڑتا ہوں، ایک چھلکا یہاں ڈال دیتا ہوں، پھر 10 قدم چل کے دوسرا چھلکا وہاں، الگ الگ چھلکے کر کے ڈالتا ہوں تاکہ قریب کی آبادی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کسی نے پھل کھائے ہیں یا نہیں کھائے۔ یا اللہ، دسترخوان کو سمیٹنے کی یہ ترتیب تو ہم میں سے اکثر لوگوں نے سنی نہیں تھی۔ ہمارے اکابر دوسروں کے دل کی تکلیف کا کتنا خیال فرماتے تھے کہ ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی مسجد میں، اور پھر حضرت کے گھر جانے لگا۔ راستے میں ایک جگہ حضرت نے جوتے اتار لیے اور ننگے پاؤں چلنے لگ گئے، اور 10-20 قدم ننگے پاؤں چل کے پھر جوتے پہن لیے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، حضرت یہ درمیان میں کوئی مسجد کا ٹکڑا تو آیا نہیں تھا کہ آپ نے جوتے اتار لیے ہوں، ننگے پاؤں چلے ہو، اور نہ کوئی اتنا صاف جگہ تھی، عام گلی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ سنو، اس جگہ پر جو گھر ہے وہ ایک غیر مسلم عورت ہے جو جسم فروشی کا کام کیا کرتی تھی، اب بوڑھی ہو گئی اور اس کے پاس کسٹمر تھوڑے آتے ہیں۔ میں جب یہاں سے گزرتا ہوں، رات کا وقت ہوتا ہے، مجھے خیال ہوتا ہے کہ کہیں وہ کسی کے انتظار میں نہ بیٹھی ہو، اور مرد کے جوتوں کی آواز سن کے اس کو امید لگے گی کہ کوئی میرے پاس آیا ہوگا۔ میں جوتے اتارتا ہوں اس کو مرد کے قریب سے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے اور میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ غیر مسلم اس عورت کا بھی اتنا خیال۔ اللہ اکبر کبیرہ، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے جن کو اللہ نے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنایا تھا۔ وہ دوسروں کے دلوں کو راحت پہنچاتے تھے، ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ انسان تو انسان، وہ جاندار کوئی بھی چیز ہوتی اس کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ سنیے، ایک بزرگ تھے، بیوی نے کہا جی میرے لیے بازار سے کپڑا لے آئے۔ فرمان لگے بہت اچھا۔ وہ گئے اور بازار سے تھان کپڑے کے لے آئے اور لا کے کپڑے دیے۔ تو بیوی نے کہا ہاں بڑا اچھا کپڑا ہے، مجھے پسند آیا۔ کہنے لگے اچھا یہ ایک تھان ابھی میں لے آتا ہوں۔ وہ تھان لے کے گئے اور کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ بیوی نے پوچھا تھان بدلا تو نہیں، کیوں لے کے گئے تھے؟ فرمانے لگے میں نے اس تھان کے اوپر ایک چیونٹی کو چلتے دیکھا، اور یہ چیونٹی میں نے اس دکان پر ان چیونٹیوں کو چلتے ہوئے دیکھا، تو مجھے لگا کہ یہ وہاں سے تھان کے اوپر چیونٹی گھر آ گئی، اب یہ اپنے خاندان سے الگ ہوتی، میں تھان لے کر گیا، چیونٹی کو وہاں چھوڑ کر تھان کو خالی لے کے واپس آیا۔ اگر چیونٹی کی بھی اذیت کا خیال رکھتے تھے ہمارے بزرگ، تو کیا اللہ کے بندوں کی اذیت کا ہم خیال نہیں رکھ سکتے؟ ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آج تو ہم میں سے بعض دوست ایسے ہیں جیسے بے سینگ کے بکرے ہوتے ہیں نا، ادھر ہو گیا تو اس کو سینگ لگا دیا، ادھر ہوا تو اس کو سینگ لگا دیا۔ ذرا سی بات پہ جھگڑا کر لیتے ہیں، الجھ پڑتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو زندگی بھر کا غیر کما لیتے ہیں۔ یہ بندے کہاں سے ہوئے؟ یہ بندے نہیں،
یہ تو جانوروں میں سے جانور ہیں. بلکہ فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل، جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون. چنانچہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ یہ سمرقند کے رہنے والے تھے. جو رشیا کی آزاد ریاستیں ہیں نا، ازبکستان، سمرقند شہر کے رہنے والے تھے. وہاں سردی بہت ہوتی ہے کیونکہ سائبیریا کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور چلڈ ایئر کی وجہ سے بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. کئی دفعہ تو -20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھی. جب نماز ادا کر لی تو ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، باوجود اس کے کہ کمبل چیزیں لی ہوئی تھی، تو سوچا کہ میں جلدی سے بستر میں آ جاؤں. جب بستر کی طرف آئے تو دیکھا کہ ایک بلی جو کہیں تھی وہ آ کے رضائی میں گھس گئی تھی. تو سوچا کہ بلی کو بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی، وہ بھی رضائی میں گھس گئی. اگر میں رضائی میں سوؤں گا تو بلی کی نیند خراب ہوگی. تو حضرت اٹھ کر واپس مصلی پہ آئے، سردی برداشت کرتے رہے حتیٰ کہ فجر ہو گئی، بلی چلی گئی. تب بستر پر آئے. اس واقعے پر ان کے شیخ کو الہام ہوا کہ ان کو کہیے کہ یہاں سے یہ ہندوستان کی طرف جائیں، ان کو ایک بڑا شہباز ملے گا. چنانچہ شیخ کے حکم پر خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سمرقند سے ہجرت کر کے دہلی آئے اور یہاں ان کے مرید مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ بنے. ایک بلی کی تکلیف کا خیال کرنے پر اللہ نے دیکھو ان کو کیسا شاگرد عطا فرمایا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. وہ مصر کے فاتح تھے، مصر فتح کیا. پیچھے ان کے خیمے تھے اور کئی دن ان کو آگے مصروف رہنا پڑا. تو جب کام مکمل ہو گیا تو انہوں نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ بھئی خیمے سمیٹو اور اب شہر جا کے رہو. جب اپنا خیمہ سمیٹنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ خیمے کے اندر ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے اور اس نے اپنی گھونسلہ بنا لیا. تو سوچنے لگے کہ میں اگر خیمہ یہاں سے ہٹاؤں گا تو اس پرندے کو تکلیف ہوگی، میں آگے بغیر خیمے کے سو لیا کروں گا، مگر میں اس خیمے کو یہی رہنے دیتا ہوں. چنانچہ سارے لوگ چلے گئے، وہ خیمہ وہی رہا. خیمے کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں. آج اس جگہ پر فسطاط نام سے ایک پورا شہر آباد ہو چکا ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے بڑے انسان تو انسان ان پرندوں اور چھوٹے جانداروں کی راحت تکلیف کا بھی کتنا خیال کیا کرتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. ان کو ایک درخت کے اوپر نا چھوٹے چھوٹے پرندے کے بچے نظر آئے، بڑے خوبصورت تھے. انہوں نے وہ بچے اٹھا لیے، لے کر چل پڑے. ابھی راستے میں تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان پرندوں کی ماں جیسے آ گئی، وہ کہیں دانا چگنے گئی ہوئی ہوگی، اور اس نے ان کے سر کے اوپر چکر لگانے شروع کر دیے. یہ صحابی اس میسج کو نہیں سمجھے کہ یہ ماں کیا چاہتی ہے. یہ بچوں کو لے کے چلتے رہے. کچھ دیر کے بعد وہ چڑیا بالآخر ان کے کندھے کے اوپر آ کر بیٹھ گئی. تو انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا. صحابہ کرام کی ایک بڑی خوبصورت بات یہ تھی کہ ہر آنے والی نئی بات کو وہ نبی اسلام کے سامنے پیش کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ شریعت کا حکم کیا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، ماں گئی ہوئی تھی، تم نے چھوٹے بچوں کو اٹھا لیا،
جب واپس آئی اس نے دیکھا کہ گھونسلہ خالی ہے، وہ پریشان ہوئی، تلاش میں نکلی، تمہارے ہاتھ میں بچے دیکھے، وہ تمہارے سر پہ چکر لگاتی رہی، آوازیں نکالتی رہی، وہ تم سے فریاد کر رہی تھی مجھے میرے بچوں سے دور نہ کرو، مجھ سے بچوں کی جدائی برداشت نہیں ہو سکے گی، لیکن تم اس کا میسج نہیں سمجھے۔ تو پھر ماں تھی، اس نے کہا اچھا تم اگر میرے بچوں کو نہیں چھوڑتے پھر مجھے ہی گرفتار کر لو، میں گرفتار تو ہو جاؤں گی، بچوں کے ساتھ اکٹھی تو ہو جاؤں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ماں ہے، اس کے دل میں اللہ نے اولاد کی ایسی محبت رکھی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ماں اور بچوں کو اسی گھونسلے میں واپس چھوڑ کر آؤ۔ وہ صحابی گئے اور اسی گھونسلے میں واپس چھوڑ کر آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرندے کی تکلیف کا خیال فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ ایک اس سے آگے کی بات سن لیجئے، ایک محدث تھے، بڑی حدیث کی خدمت کی، وفات ہو گئی، کسی کو خواب میں نظر آئے، اس نے پوچھا کہ حضرت کیا بنا؟ مان لگے بھائی مغفرت ہو گئی۔ اس نے کہا جی مغفرت تو ہونی تھی، آپ نے تو اتنی حدیث کی خدمت کی۔ وہ کہنے لگے کہ حدیث کی خدمت کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی، تو حضرت کس وجہ سے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ایسا عمل جو مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ حضرت کون سا عمل؟ فرمانے لگے میں بیٹھا حدیث مبارکہ لکھ رہا تھا، میں نے دوات کے اندر قلم ڈالی اور نکالی تو جو سیاہی لگی ہوئی تھی نا اس کے اوپر مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ میرے دل میں خیال گیا یہ مکھی پیاسی ہوگی اور یہ سیاہی پینا چاہتی ہے، تو میں نے چند سیکنڈ کے لیے اپنی قلم کو وہی پکڑے رکھا کہ یہ تسلی سے پی لے۔ وہ 1-2 سیکنڈ کے بعد اڑ کے چلی گئی۔ میں نے پھر حدیث لکھنی شروع کر دی۔ اللہ کریم نے فرمایا تم نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو ایک جگہ روکا تھا، ہم نے اس عمل پر جہنم کی آگ کو تجھ پر حرام کر دیا۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ ہم تو اللہ کے بندوں کو دل دکھاتے ہیں، گھروں میں بیویاں رو رہی ہوتی ہیں اور صاحب موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو زلیخائیں نہیں بھولتی، پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں دوسری تیسری کے، گناہوں کی زندگی میں لگے ہوتے ہیں اور گھر میں اپنی بیوی آنسو بہا رہی ہوتی ہے، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، پریشان کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اس کو تو گویا انسان ہی نہیں سمجھتے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی میں بہت ساری تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بے حس دل ہے اللہ رب العزت بے حس انسان کو پسند نہیں فرماتا، اس کو حساس بنانا پڑے گا۔ سنیے ذرا حدیث مبارکہ، عذبت امرأۃ فی حرۃ سجنتها حتی ماتت ودخلت فیہا النار۔ ایک نیک عورت تھی، بلی کہیں کہیں دودھ پیتی تھی، اس کو غصہ تھا، اس نے اس بلی کو باندھ دیا اور کھانا پینا بھی نہ دیا، حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی۔ حدیث پاک میں ہے اس گناہ پر اللہ رب العزت نے سب عبادتوں کو ٹھکرا کر اس کو جہنم دی۔ تم نے بلی کو کیوں بھوکا پیاسا مارا؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوسرے کے دل کی اذیت اللہ کو اتنی ناپسند ہے تو ہم تو پتہ نہیں کتنوں کو اذیت پہنچا چکے، اب کیا کریں؟ تو بھائی دو کام، ایک تو یہ کہ جن کے بارے میں پتا ہے ہم نے غیبت کی، ہم نے دل دکھایا، جھگڑا کیا، ان سے معافی مانگ لی جائے، اور معافی مانگنے میں شرم محسوس نہ کریں، بھلے ماں باپ سے مانگیں،
بھائی بہن سے مانگے، بیوی سے مانگے، بیوی خاوند سے مانگے، پڑوسی سے مانگے. معافی مانگنے میں کبھی بھی آپ شرم محسوس نہ کریں. یہاں معافی ملنی آسان اور قیامت کے دن معافی ملنی مشکل کا. ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے نا تو جنازہ پڑھنے سے پہلے اعلان کر دیتے ہیں بھائی اگر کسی کا لین دین ہو تو وہ رسا سے رابطہ کرو، اور اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو بھائی معاف کر دو. ہے تو بڑی اچھی عادت، لیکن اتنا کوشچن ہے کہ جن کے دل اس نے دکھائے ہوں گے وہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے، تو اعلان کا کیا فائدہ؟ تو مرنے کے بعد اعلان کے انتظار میں نہ رہیں. اپنی زندگی میں ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس کے ساتھ بدسلوکی کی. ہم اپنی زندگی میں ان سے معافی مانگ لیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، علماء نے لکھا کہ یہ نہیں کہ آپ جا کے ڈیٹیل بتائیں کہ میں نے یہ کیا، الٹا اور نفرت بڑھ جائے گی. بھائی اتنا کہہ دیں بھائی آپ کے میرے اوپر حقوق آتے ہیں، میں ادا نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. اگلے نے اگر زبان سے کہہ دیا کہ معاف تو بھی معاف، اور یہ بات سن کے اگر اگلا مسکرا پڑھا تو اس کی مسکراہٹ بھی معافی میں شمار کی جائے گی. کتنا آسان ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے ماشاءاللہ، ان کی بڑی خوبصورت عادت تھی. وہ جب کسی سے ملتے تھے نا تو ملنے کے بعد جدا ہوتے ہوئے کہتے تھے جی آپ کے تو میرے اوپر بڑے حقوق ہیں، میں کمزور ہوں، میں پورے نہیں کر سکا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر. وہ ہر کسی کو کہتے تھے، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا پرانا کیا نیا. تھوڑی دیر بھی ملاقات ہوتی اس کو بھی کہتے جی آپ کے تو میرے اوپر بڑے حقوق ہیں، میں رعایت نہ کر سکا، آپ مجھے معاف کر. تو بھئی ہم بھی دنیا میں اپنے حقوق معاف کروا لیں، ورنہ قیامت کے دن کوئی نہیں معاف کرے گا. ایک واقعہ سن لیجئے. ملک شاہ ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا. 3 دن اس نے جنگل میں ہرن کا شکار کرنا تھا. اس کے ساتھ اس کے قافلے کے لوگ بھی تھے. اب ان قافلے کے لوگوں نے وہاں ایک گائے بھینس دیکھی تو ان کو ضرورت تھی کھانے پینے کی. جو بھی تھی انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس کے انہوں نے سالن بنایا، گوشت اس کو کباب بنا کے کھا لیا. وہ ایک بوڑھی عورت کی تھی. اس نے آ کے ان کو کہا کہ جی اسی کے دودھ سے میرا گزران ہوتا تھا، مجھے لسی ملتی تھی، مجھے مکھن ملتا تھا، میرا گزران چلتا تھا. آپ لوگوں نے اس کو کباب بنا کے کھا لیا تو مجھے قیمت دے دو، میں دوسری بھینس خرید لوں. انہوں نے کہا کہ پیسے بھی نہیں. وہ بڑی پریشان. اس نے کہا اچھا مجھے بادشاہ سے ذرا بات کرنے دو، میں ان سے مانگ لیتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں تجھے آگے بھی جانے کی اجازت نہیں. اب وہ پریشان کہ میں کیا کروں. کسی نے مشورہ دیا کہ ملک شاہ اچھا انسان ہے اور یہ 1 دن کے بعد واپس جائے گا. راستے میں ایک دریا پڑتا ہے، دریا پر ایک ہی پل ہے، دوسرا راستہ واپسی کا نہیں ہے. تو آپ چلی جاؤ اور پل کے اوپر بیٹھ جاؤ. جب بادشاہ کی سواری گزرے گی تو اپنی بات کر دینا، تو بادشاہ آپ کو بھینس کی قیمت دے دے گا. وہ بوڑھی عورت وہاں پہنچ گئی. دوسرے دن جب بادشاہ کی سواری آئی تو جب پل پہ پہنچی تو بوڑھی عورت کھڑی ہوئی اور بوڑھی عورت نے بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑ لی. ملک شاہ کہنے لگا اماں کیوں سواری روکی ہے؟ تو بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ ملک شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس پل پہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پہ کرنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں جب اس بوڑھی نے یہ الفاظ کہیں تو ملک شاہ کانپ اٹھا، سواری سے نیچے اترا، بات پوچھی، 7 جانوروں کی قیمت اس کو دی، 7 جانوروں کی قیمت دے کے کہا اماں اسی پل پہ معاف کر دو.
میں پل صراط پہ حساب دینے کے قابل نہیں. تو ہم بھی یہ سوچیں کہ ہم نے بھی جو معافیاں مانگنی ہیں اسی دنیا میں مانگ لیں, کہ جائے کہ کل پل صراط پہ ہمیں کوئی پکڑ کے کھڑا ہو. آج وقت ہے. تو ایک تو ہم معافی مانگ لیں, آئندہ دوسروں کے دل دکھانے سے توبہ کر لیں, اور تیسری بات کہ آئندہ اللہ کے بندوں کا دل خوش کرنے کی زندگی گزاریں, اچھے اخلاق سے, اچھی عادات سے, اچھے معاملات سے ہم اللہ کے بندوں کے دل خوش کریں کہ یا اللہ جیسا گناہ پہلے کرتے تھے اب اسی جنس کی نیکی کر رہے ہیں, اللہ کے بندوں کو خوش کر رہے ہیں. سنیے ذرا صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل. اسلم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلم چلو آج مدینہ میں ذرا چکر لگاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ لوگ کس حال میں ہیں. تو ہم نے مدینہ میں چکر لگا لیا. فرمانے لگے سنیں باہر ایک قافلہ آیا ہے, ذرا چلو ان قافلے والوں کا بھی حال پتہ کر کے آئیں. کہنے لگے کہ وہاں گئے تو قافلے کے لوگ سو رہے تھے, البتہ ایک جگہ آگ جل رہی تھی اور ایک عورت تھی اور 2 بچے پاس تھے. جب ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے خاتون تو ان بچوں کو کیوں رلا رہی ہے؟ اس نے کہا جی میں کیا بتاؤں, میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور میرے سینے میں دودھ نہیں کہ پلاؤں, اور بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں. اچھا ہاں میرے پاس کوئی چیز نہیں, میں نے بچوں کو سلانے کا طریقہ یہ بنایا کہ آگ جلائی اور چولہے پہ پانی صرف ڈال دیا ہنڈیا میں, وہ بچوں کو امید لگ جائے گی کہ کچھ ابل رہا ہے, بن رہا ہے, یہ بیچارے سو جائیں گے, میری رات گزر جائے گی, میں بیوہ عورت ہوں. اب اس بات کو سن کے عمر رضی اللہ عنہ کا دل ڈر گیا کہ یہ بیوہ عورت اور بچے اس تکلیف میں. اسی وقت واپس آئے, بیت المال کا دروازہ کھلوایا, گھی نکالا, چینی نکالی, آٹا نکالا, اور اسلم کو کہا کہ اسلم میری پیٹھ پر لاد دو. اسلم نے کہا میں آپ کا خادم, آپ کا غلام, میں پیٹھ پہ لے کے جاتا ہوں. فرمایا اسلم قیامت کے دن عمر پہ بوجھ عمر ہی اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ میری ذمہ داری تھی کہ ان کو کھانا ملتا, نہیں ملا یہ میرا قصور ہے. اسلم میرے کندھے پہ رکھو. اسلم کہتے ہیں میں غلام, میں نے بوری اٹھا کے عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر رکھی اور وہ مشقت کے ساتھ اٹھا کے چل رہے ہیں. وہاں پہنچے, اس عورت کو کہا کہ دیکھو یہ آٹا ہے, یہ گھی ہے اور یہ چینی ہے, تو حلوہ سا بنا دو اور بچوں کو کھلاؤ. اس نے کہا اچھا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم برتن تیار کرو, میں آگ جلا دیتا ہوں. چنانچہ امیر المومنین لکڑیاں ڈالی, آگ جلانے لگے. اب لکڑیاں گیلی تھی, آگ جلتی نہیں تھی, تو عمر رضی اللہ عنہ دھوئیں کے اندر پھونکے مار رہے ہیں اور آگ بالآخر انہوں نے جلائی, اور آگ پہ ہنڈیا رکھی, برتن رکھا, پھر اس میں پانی, آٹا, گھی جو بھی تھا ڈال کے ایک حلوہ سا بنا دیا. جب حلوہ بنا لیا تو بچے خوش ہو گئے کہ کھانے کو ملا. میں نے کہا کہ حضرت چلیں, کام تو مکمل ہو گیا. فرمایا نہیں اسلم ذرا تھوڑی دیر بیٹھو. ہم بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ حلوہ ٹھنڈا ہوا, بچوں نے کھانا شروع کیا, اور بچوں نے بڑے شوق سے بھوکے تھے, انہوں نے کھایا, اور کھانے کے بعد بچے ہنسنے لگے, کھیلنے لگے. عمر رضی اللہ عنہ ان بچوں کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں. کافی دیر کے بعد پھر اٹھے اور چلنے لگے. میں نے کہا امیر المومنین آپ اتنی دیر کیوں بیٹھے رہے اسی جگہ پر, بچوں کو کھیلتے دیکھتے رہے؟ فرمانے لگے اسلم میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا, میرا جی چاہا ان کو ہنستے ہوئے بھی میں دیکھ لوں. میرا دل چاہا میں ان بچوں کو ہنستے ہوئے بھی اب دیکھا. آج تک ہم نے اگر اپنی بیوی کو رلایا ہے
تو اب محبت پیار ہدیہ اس کو خوش بھی دیکھیں، ماں باپ کو خوش دیکھیں، پڑوسی کو خوش دیکھیں، دوست احباب کو خوش دیکھیں. تو ایک کام یہ کہ جن کے دل دکھائے اب ان کو خوش بھی کرے، اور ایک عام دستور بنائے کہ ہم اللہ کے بندوں کا دل خوش کریں گے. یہ مومن کے دل کو خوش کرنا، سبحان اللہ. ایک کتاب میں پڑھا، مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی مومن کے دل کو خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں. وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس عبادت کا ثواب اس بندے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. سنیے ذرا مومن کے دل کو خوش کرنے کی کیا فضیلت ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ محدث ہیں. اللہ نے ان کو دنیا کا مال بھی بہت دیا تھا، غنی بنایا تھا. ایک بندہ ان کے پاس آیا، کہتے حضرت میرے اوپر 700 دینار قرض ہے، اگر آپ مجھے دے دیں ہدیہ میں پے آف کر دوں گا، ٹینشن ختم ہو جائے گی. وہ جو مجھے ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہ قرضہ سر پہ ہے وہ اتر جائے گی. حضرت نے چیک لی اور اپنے اکاؤنٹنٹ کو لکھا کہ اس کو پے کر دو. اس نے جا کے خوشی خوشی وہ چیک اس اکاؤنٹنٹ کو دکھائی. بھائی دیکھو حضرت نے پے کرنے کے لیے چٹ لکھ دی اور میرا تو 700 دینار قرضہ ہے. اکاؤنٹنٹ نے جب چٹ دیکھی تو چٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا 7,000 دینار. وہ کنفیوز ہو گیا، بھائی ضرورت اس کو 700 کی ہے اور حضرت نے 7,000 لکھے. لگتا ہے کوئی ڈیجٹ زیادہ پڑ گئی، مسٹیک ہو گئی. وہ کہنے لگا بھائی میں حضرت سے ذرا کلیریفائی کر لوں، میں پوچھ کے آتا ہوں. وہ آیا، بندہ بھی ساتھ تھا. حضرت اس کو 700 دینار کی ضرورت تھی، شاید آپ نے 700 لکھے ہوں گے مگر لکھے ہوئے 7,000 ہیں. حضرت نے فرمایا چٹ لاؤ. چٹ دی. حضرت نے کاٹ کے 7,000 کی بجائے لکھ دیا 14,000. اب اس نے آ کے 14,000 کی پیمنٹ تو کر دی. حیران بڑا، حضرت ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی، ضرورت 700 کی تھی تو 7,000 لکھے، اور اگر 7,000 کو کلیریفائی کیا تو 14 کر دیا، کیا مسئلہ. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں نے ارادتاً 7,000 لکھے تھے کہ 700 کی وہ ایکسپیکٹیشن کرتا ہے، جب خلاف توقع اس کو یہ ملیں گے 7,000 تو اس کا دل خوش ہوگا. تم نے میرا کام خراب کر دیا کہ ڈسکلوز کر دیا کہ 7,000 لکھا ہے. اب اس کو میں 7,000 بھی دے دیتا اس کو خوشی نہ ہوتی. تو میں نے کاٹ کے 14,000 لکھا کہ توقع 7,000 کی، ملے گا 14,000، پھر دل خوش ہوگا. اس نے پوچھا حضرت اس دل خوش ہونے کا کیا معنی. فرمانے لگے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جب کوئی انسان مومن کے دل کو ایسی خوشی پہنچاتا ہے جس کی وہ توقع بھی نہیں کرتا، اس خوشی کے پہنچانے پر اللہ اس بندے کے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آپ سوچئے کسی اللہ کے بندے کا دل خوش کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے. چنانچہ حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، اس کی بیوی سے کوئی غلط ڈیسیژن ہو گیا جس کی وجہ سے خواہ مخواہ لوگوں نے باتیں سنائی، نقصان ہوا. اب نقصان ایسا تھا کہ اگر وہ چاہتا تو بیوی کو گھر بھیج دیتا، طلاق دے دیتا، سزا دیتا، جو کرتا ٹھیک تھا. مگر اس نے فیل کیا کہ یہ شرمندہ ہے کہ میں نے غلط ڈیسیژن کیا، غلطی کر گئی، ریپینٹ کر رہی ہے، چلو کوئی بات نہیں، شرمندہ ہے، اللہ کی بندی تو ہے، میں معاف کر دیتا ہوں. اب یہ بندہ کچھ عرصے کے بعد فوت ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا سنائے بھائی آگے کیا بنا.
اس نے کہا کہ اللہ نے مغفرت کر دی. بھائی کس عمل کی وجہ سے؟ اس نے کہا بیوی سے ایک کوتاہی ہو گئی تھی, میں چاہتا تو سزا دیتا, طلاق دیتا, جو مرضی کرتا, مگر میں نے اسے اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا. جب میری اللہ کے سامنے پیشی ہوئی, اللہ نے فرمایا چل میں نے بھی تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا. تو نے میری مرضی کو معاف کیا, میں نے تجھے بندہ سمجھ کے معاف کر دیا. اللہ رب العزت کو دیکھو یہ عمل کتنا پسند ہے. ہمارے پیر و مرشد حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کا واقعہ خود سناتے ہیں. فرماتے ہیں میں وضو کر رہا تھا اور اہلیہ پانی ڈال رہی تھی, وضو کروا رہی تھی. وہ وضو کا پانی ڈالنے میں تھوڑی سی کچھ کوتاہی ہوئی تو میں نے ان کو غصے سے ڈانٹا, کدھر ہے دھیان آپ کا؟ بندہ جیسے ایکسپیکٹ کر رہا ہو کہ پانی ڈالو اور تھوڑی دیر ہو جائے تو وہ کہتا نہیں کہ کدھر دھیان ہے تمہارا. تو کہنے لگے کہ میں نے ایسے ڈانٹا, وہ خاموش ہو گئی. وضو تو میں نے کر لیا. اب وضو کرنے کے بعد میں گھر سے چلا کہ مسجد میں نماز پڑھاؤں. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ امامت نماز کی خود فرماتے تھے. فرماتے ہیں جب میں گھر سے نکلا, سامنے مسجد کا دروازہ تھا, میرے دل میں خیال آیا کہ تم جا کے مصلی پہ امامت کرواؤ گے اور تم نے تو گھر میں بیوی کو بھیجا ڈالتا ہے, تمہاری نماز قبول کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں میں نے چھوٹے بچے کو پیغام دے کے بھیجا کہ جاؤ نماز کا وقت ہو چکا, لوگوں کو کہیں میرا انتظار کریں, میں آتا ہوں. اور میں وہیں سے واپس لوٹا اور میں نے آ کے بیوی سے معافی مانگی کہ مجھ سے بھیجا بات نکل گئی, آپ کا دل دکھا ہوگا, معاف کر دے. وہ کہنے لگی مسکرا کے کہ نہیں میں نے تو کوئی نہیں محسوس کیا. جب میں نے اس کو مسکراتا دیکھا تب میں نے آ کے امامت کروائی. اب میری اور نمازیوں کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی. ہمارے لیے اس میں بہت آئی اوپنر ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. سبحان اللہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اخلاق بھری زندگی گزارنے کی تعلیم دی کہ اگر ہم گزارنا شروع کر دیں تو ہم اپنے ساتھ والوں کے لیے راحت جان بن جائیں. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے, یہودی تھا تو اس سے کوئی مکان خریدنے آیا. مکان کی قیمت تھی 1000 دینار, یہودی نے مانگے 2000 دینار. تو وہ بندہ کہنے لگا کہ بھائی اس لوکیلٹی میں 1000 دینار کا مکان ہوتا ہے, تم تو ڈبل پرائس مانگ رہے ہو. تو یہودی نے جواب دیا کہ ہاں 1000 دینار قیمت الدار ہے, گھر کی قیمت ہے, اور دوسرا 1000 دینار قیمت الجوار ہے, عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے. وہ بندہ چلا گیا. عبداللہ مبارک ان کو پتا چلا, آپ آئے اور آپ نے کہا کہ دیکھو بھائی تمہارا مکان دگنی قیمت پہ بک رہا تھا نا, تم نے نہیں بیچا, فکر نہ کرو, یہ 1000 دینار میری طرف سے ہدیہ لو, تم میرے پڑوسی بنے رہو. جب آپ نے اس کو 1000 دینار دیے, چہرہ دیکھا تو اس کے دونوں رخساروں پہ آنسو تھے. پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے کہ تمہارے اخلاق نے مجھے کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا. ہمارے اکابر اتنے خوش اخلاق زندگی گزارنے والے تھے, ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. اب بات کو سمیٹتا ہے یہ عاجز. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک اپنا عجیب واقعہ لکھا ہے, علماء طلباء ذرا توجہ سے سنیں. فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں کو اپنے خاندان میں کسی نکاح شادی تقریب میں شرکت کے لیے جانا ضروری تھا, اور گھر میں انہوں نے کچھ مرغیاں رکھی ہوئی تھی. تو مجھے جاتے ہوئے وہ کہہ گئے کہ جی ان مرغیوں کو اتنے بجے پانی دے دینا, ڈال دینا, دانے ڈال دینا. میں نے کہا بہت اچھا. چنانچہ پہلا ایک دن تو میں نے اہتمام سے چیزیں ڈال دی. دوسرے دن میں بیان القرآن تفسیر لکھنے کے لیے جب بیٹھا تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں کوئی نقطہ ہی نہیں آ رہا.
طبیعت ہی نہیں چل رہی. میں نے احادیث کو دیکھا, تفاسیر کو دیکھا, غور کیا کہ اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھوں. طبیعت بند ہو گئی جیسے. میں بڑا حیران, بڑا سوچتا رہا کہ آج میری طبیعت کیوں نہیں چل رہی. قرآن کی تفسیر لکھنے میں اچانک میرے ذہن میں خیال آیا, کوئی مجھ سے گناہ تو سردر نہیں ہوا کہ جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے علوم و معارف کی بارش کو روک دیا ہو. فرمانے لگے میں بڑا سوچتا رہا, کوئی بھی کام میں نے خلاف شرع نہیں کیا تھا. تو میں حیران کہ کیا ہوا. کہنے لگے اچانک دن میں خیال آیا, اوہو, کیونکہ بکری ان مرغیوں کو دانا ڈالنا روز کا تو میرا کام تھا نہیں. اس دن مجھے خیال نہ رہا تھا, دوپہر ہو گئی تھی اور وہ مرغیاں بھوکی پیاسی تھی گھر میں. میں اسی وقت اٹھا اور جا کے میں نے مرغیوں کو دانے ڈالے, پانی دیا. جب مصلے پر آ کر بیٹھا, اللہ نے علوم تفسیر کی پھر بارش فرما دی. اگر گھر میں مرغیاں پیاسی بھوکی ہیں اور اس پر علوم و معارف کو روک دیا جاتا ہے, اگر گھر میں ماں دکھی ہوگی, باپ کا دل دکھا ہوگا, بھائی بہن کا دل دکھا ہوگا, رشتہ دار پڑوسی کا دل دکھا ہوگا, تو ہمیں علوم و معارف کیسے ملیں گے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوتے ہیں, اور جو دوسرے کی تکلیف کو ختم کر دیتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو ختم فرمائیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر رجل على قلب مضطجع ثم قلیب قد کاد يموت من العطش فلم يجد ماء يسقيه فيه فنادى خفه فجعل يغرف له ويسقيه فحاسبه الله به فادخله الجنہ. ایک بندہ تھا, اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاسا ہے, اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب تھا. اب اس کے پاس پانی نہیں تھا. اس نے قریب دیکھا کوئی کنواں تھا, اس نے جوتا اتارا اور جوتے کے اندر اس نے وہاں سے پانی نکالا اور کتے کو پلایا. کتے کو جب پانی ملا اس نے خوشی کی آواز نکالی. خوشی کی آواز نکالنے پر اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. کتے کو پانی پلانے پر جنت کا فیصلہ, اور بلی کو بھوکا پیاسا مارنے پر جہنم کا فیصلہ. آپ سوچئے اگر ان جانداروں کے ساتھ معاملہ کرنے کا یہ ہے تو انسانوں کے ساتھ پھر معاملہ کرنے میں کیا ہوگا. آج ہمیں چاہیے کہ زندگی میں اب تک جو خطائیں کر چکے اس پہ ندامت اور ان سے معافی, اور آئندہ اللہ کے بندوں کے لیے باعث رحمت بن کر زندگی گزارنے کا ارادہ کریں. اپنے غصے کو قابو کریں, اپنی شہوت کو قابو کریں, اپنی حرص حسد کو قابو کریں, اور اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. جان مال عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت رہے, تاکہ ہم معاشرے کا ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزاریں. اپنے نامہ اعمال میں جہاں اتنی خطائیں لکھوا بیٹھے, کوئی ذخیرہ بھی جمع کر لے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کر سکیں. ہمارے اکابر اللہ کے سامنے اپنے اعمال پیش کرنے کے لیے اعمال کو جمع رکھتے تھے. چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے, خیر آباد ایک جگہ ہے, وہاں پر ایک بزرگ تھے عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ. بقالہ تھا, کریانے کی دکان تھی. چنانچہ اس زمانے میں یہ چاندی کے روپے ہوتے تھے, کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے تھے. تو جو روپے زیادہ استعمال میں رہتے ان کا اوپر کا پرنٹ گھس جاتا تھا تو لوگ کہہ دیتے تھے جی یہ کھوٹا ہے. ان کے پاس اگر کوئی کسٹمر آتا جس کے پاس ایسا کھوٹا سکہ ہوتا تو وہ پہچان بھی لیتے, مگر لے لیتے, سودا دے دیتے, واپس نہیں بھیجتے تھے. ساری زندگی یہی معمول رہا, کھوٹے سکے لیتے رہے,
सौदा देते रहे। कहते हैं कि जब उनकी वफात का वक्त करीब आया, आखिरी लम्हा था, लेटे हुए थे, उठकर बैठ गए, दुआ मांगने लगे, अल्लाह मैं सारी जिंदगी तेरे बंदों से खोटे सिक्कों को कबूल करता रहा, अल्लाह तू भी मेरे खोटे अमलों को कबूल कर। मैं खोटे सिक्कों को कबूल करता रहा, अल्लाह तू भी मेरे खोटे अमलों को कबूल। हमारे बुजुर्ग ऐसे अमल जमा करते थे, शायद कोई अमल अल्लाह को पसंद आ जाए। तो आज के बाद हम अहद करें, हम भी दूसरों के दिल खुश करेंगे, दूसरों को राहत पहुंचाएंगे, दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे, और उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारी तकलीफों को भी खत्म फरमाए, और इस ईमान वालों के, अल्लाह के बंदों के दिल खुश करने की वजह से अल्लाह क़यामत के दिन हमारे दिलों को भी खुश फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ के लिए जरा तशरीफ रखिए। कुछ अहबाब ने चिट के जरिए पैगाम दिए हैं कि वो इस वक्त सच्ची तौबा करना चाहते हैं, बैत भी होना चाहते हैं। तो जिन अहबाब के दिल में ये इरादा है वो तौबा की और बैत की नीयत कर ले। ये आज चंद कलिमात पढ़ाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। आप वो कलिमात पीछे पीछे पढ़ते जाइए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसि बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से अब आप तौबा ताइब हो चुके हैं। चंद मामूलात सुन लीजिए। 100 मरतबा दुरूद शरीफ सुबह शाम, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार सुबह शाम, कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत, चलते फिरते हर वक्त दिल में अल्लाह ताला का ध्यान, और रोज़ाना 10-15 मिनट सुबह और शाम ज़िक्र कल्बी यानी मुराक़बा। ज़िक्र कल्बी का तरीका सुन लीजिए, बहुत आसान है कि आप जब नमाज पढ़ें तो थोड़ी देर ज़ाहिर की आंखों को बंद कर लें, मन की आंखों को खोल लें, और ये सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आ रही है, दिल में सिमा रही है, दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मेरा दिल कह रहा है। जबान से कुछ नहीं पढ़ना, जबान तालू से लगी हुई हो। वो जिनका इश्क सादिक है वो कब पर याद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। तो बस आप भी इसी तरह दिल में अल्लाह को याद करें। इसको जिक्र खफी, जिक्र सिर्री, जिक्र खामिल, जिक्र कल्बी, हदीस पाक में सब नाम इसी के लिए आए हैं, जिसको मलाइका भी नहीं सुन सकते, हाफजा भी नहीं सुन सकते। और ये ज़बानी जिक्र से भी 70 गुना ज्यादा फजीलत हज़रत शेख अल हदीस रहमतुल्लाह ने फ़ज़ाइल जिक्र में यही लिखा है। तो बस इसको 10-15 मिनट आप करें, इससे आपके दिल की कैफियत अच्छी होगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसकी मिसाल यूं समझें कि सेल फोन आप रोजाना यूज करते हैं तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो रोजाना चार्जर से लगाते हैं। अगर किसी दिन लगाना भूल जाए, बैटरी फ्लैट और कम्युनिकेशन खत्म,
بیٹھے ہوتے ہیں جی میں کال کر نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, بیٹری ٹھیک نہیں. جس طرح اس کی بیٹری فلیٹ ہو جاتی ہے, ہم جب لوگوں کے ساتھ سارا دن انٹریکٹ کرتے ہیں نا تو ہماری بھی کیفیات کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس کو بھی چارج کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو مراقبہ ہے نا, یہ دل کی بیٹری کو اللہ کی رحمت والے اس چارجر سے لگانے کی ضرورت ہے. روزانہ 15-20 منٹ صبح اور شام اگر چارج کرتے رہیں گے تو یہ ایمان کی بیٹری مضبوط رہے گی اور آپ شریعت و سنت والی زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت عطا فرمائے. ابھی دعا سے پہلے ہم چند منٹ اس کی مشق بھی کر لیں گے. سب احباب کی خدمت میں گزارش ہے, جہاں ہیں بیٹھے ہیں یا کھڑے, تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اللہ سے لو لگا لیں. اوپر نہ دیکھیں, سب نیچے دیکھیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. من کی دنیا, من کی دنیا, تن کی دنیا, من کی دنیا, من کی دنیا. سود و مستی جذب و شوق, تن کی دنیا, تن کی دنیا. سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے دھن, جاتا ہے دھن. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من. پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات. تو جھکا جب نفس کے آگے, نہ تن تیرا نہ من. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما, سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما, روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما.
ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اللہ ہم آپ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے پھرے، ہمارے اب تک کے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک ہم نادم ہیں شرمندہ ہیں، ہم نے جو بھی ایذا تکلیف دوسروں کو پہنچائی اے اللہ ہماری ان گناہوں کو معاف کر دیجئے، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عطا کیجئے، ہمیں ایک اچھا انسان بنا دیجئے، ایک اچھا مسلمان بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے خطا کاروں کی خطاؤں پر رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ ہمارے گناہوں پر بھی رحمت کی چادر عطا فرما۔ اللہ ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے، وہ بچے کو پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، کہتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے مالک ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں، اگرچہ گناہوں کے پلندے ہیں، میرے مولا ہم نادان ہیں، ہم پر اللہ ناراض نہ ہوئیے، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کیجیے، اللہ ہمیں اپنے در سے دھتکار نہ دیجیے، ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو لیجیے اور رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ آپ سچے ہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما لیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے۔ اللہ آج کس مجلس میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ ہی نے ارشاد فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، اے مالک ہم برے ہیں مگر آپ تو اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، توبہ قبول کر لیجئے، اے اللہ رحمت برسا دیجئے، برکتیں عطا کر دیجئے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما، گھر بار میں برکتیں عطا فرما، ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما۔ اللہ کوئی بچہ اگر اپنے صاف جسم کپڑوں کو میلا کر لیتا ہے ماں جھڑکیاں دیتی ہے، ابھی میں نے تمہیں نہلایا تھا کیا حال بنا لیا، وہ بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے امی اگر آپ ہی مجھے نہیں نہلائیں گی میں کیسے صاف ہوں گا، میں کیسے صاف ستھرے کپڑے پہن سکوں گا۔ میرے مولا ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم اپنے باطن کے کپڑوں کو میلا کر چکے، داغدار بنا چکے، اللہ آپ اگر جھڑکیاں دیں گے ہمارا کیا بنے گا، آپ ہی نے تو ہمیں پاک کرنا ہے، اے مولا ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمیں دھو دیجئے، من کو دھو دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب محتاج فقیر ہو، اور یہ بھی کہہ دیا
इन्नमा सदकात लिलफुकरा, मेरे सदकात तो फकीरों के लिए हैं। ए अल्लाह, जब सदकात फकीरों के लिए हैं और हम फकीर हैं आपके फरमान के मुताबिक, अल्लाह अपनी सत्तारी का सदका दे दीजिए, अपनी सत्तारी का सदका दे दीजिए, अपनी रहीमी का सदका दे दीजिए, अपनी शान करीमी का सदका दे दीजिए। मेरे मौला, साइल मौजूद है, मोहताज मौजूद है। मेरे मौला, जो दुनिया से रोटी का सवाल करता है, उसको एक दर से न मिले, वो दूसरे दर पे चला जाता है, तीसरे पे चला जाता है, उसका तो कोई मामला नहीं। मसला तो अल्लाह हमारा है, हमारे लिए आपके दर के सिवा कोई दूसरा दर नहीं। अल्लाह, हम कसम खाकर कहते हैं, आपके सिवा किसी को खुदा नहीं मानते, आप ही वहदहू ला शरीक है और आप ही के दर से हमने लेना है। अल्लाह मेहरबानी कर दीजिए, झोलियां भर दीजिए, दुआएं कबूल फरमा लीजिए, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। मेरे मौला, आपकी रहमत की नजर बशर आप ही पे पड़ती है। दुनिया के शराब खाने से निकाल के आप उसको अपनी मोहब्बत की शराब पिला देते हैं। आपकी रहमत की नजर फुदैल बिन अयाज पर पड़ती है, डाकुओं की सरदारी से निकाल के उन्हें भार बनाते हैं। आपकी रहमत की नजर अगर जुनैद बगदादी पर पड़ती है, दुनिया की पहलवानी से निकाल के औलिया की दुनिया का पहलवान बना देते हैं। ऐ करीम, एक रहमत की ऐसी नजर हम मिस्कीनों पर भी डाल दीजिए। ऐ अल्लाह, एक नजर, मेरे मौला एक नजर, ऐ करीम एक नजर मोहब्बत भरी, मेरे मौला एक नजर। ऐ अल्लाह, इस पूरे मजमे में अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके अमाल से आप खुश हैं, हम आपको उसका वास्ता देते हैं। अल्लाह, इस मजमे में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी आप सिखाए बैठे हैं, हम आपको उनके हाथों की मासूमियत का वास्ता देते हैं। मेरे मौला, आप एक मर्तबा मोहब्बत की नजर डाल दीजिए, इस मजमे को मोहब्बत की नजर से देख लीजिए, करम फरमा दीजिए। मेरे मौला, मेहरबानी का मामला फरमाइए। ऐ अल्लाह, हमारी उम्र गुजर गई यही कहते कहते हम अल्लाह के हैं, हम अल्लाह के हैं, हम अल्लाह के हैं। अल्लाह, एक मर्तबा तो आप भी कह दीजिए कि तुम मेरे हो। अल्लाह, एक मर्तबा, अल्लाह एक मर्तबा, अल्लाह एक मर्तबा, अल्लाह एक मर्तबा फरमा दीजिए कि तुम मेरे हो। मेरे मौला, मेरे मौला, एक मर्तबा फरमा दीजिए कि तुम मेरे हो। अल्लाह, इस मजले में कितने सफेद रीछ ऐसे हैं जो बाल सफेद कर बैठे मगर दिल से आकर बैठे। अल्लाह, वो अपने दिल का हाल किसके सामने खोले? आप तीनों के भेद जानने वाले हैं। ऐ मौला, आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया आपको सफेद बालों से हया आती है। मेरे मौला, सफेद बालों की लाज रख लीजिए, सफेद बालों की लाज रख लीजिए। ऐ अल्लाह, आज माफ फरमा दीजिए। अल्लाह, इस आज की मजलिस में कितने नौजवान हैं जो आज सच्ची तौबा कर रहे हैं। ऐ करीम, अगर आपने धुतकार दिया, नफ्स बहकाएगा, शैतान भटकाएगा, जवानियां जाया हो जाएंगी। अल्लाह, आज गर्म खून भी माफिया मांग रहा है। मेरे मौला, माफ फरमा दीजिए। ऐ करीम, माफ फरमा दीजिए। ऐ रहीम, माफ फरमा दीजिए। अल्लाह, हम पर एहसान फरमा दीजिए। अल्लाह, सबके गुनाहों को माफ फरमाइए, सबके दिल की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमें अपने घर की बार बार दीदार अता फरमा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाजिरी नसीब फरमा, तीनों हरम की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मदारिस अरबिया की हिफाजत फरमा, दावत तबलीग के काम की हिफाजत फरमा, जहाँ अल्लाह लौटी है उन खानकाहों की हिफाजत फरमा, जो हमारे अकाबिर दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। ऐ करीम आका, जो अहबाब आज यहाँ आए या आना चाहते थे मजबूरियों की वजह से नहीं आ सके, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। रब्बना तक़ब्बल, अल्लाह जिन्होंने आज की इस मजलिस के
انتظام آپ نے حصہ لیا، کوششیں کی، اللہ خدمت کی اس جماعت کو بھی قبول فرما اور ان کو بھی اپنا قرب عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔